بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مقاصد سوم کتاب البیع سبق نمبر 167 تنبیہات تھیں تنبیہات بیع اور یہ تنبیہ تھی استحباب تفقہ فی مسائل الحلال والحرام المتعلقۃ بالتجارہ. تو اس حوالے سے دو قول تھے جی. ایک مشہور و معروف قول کہ وہ کہتے ہیں مستحب ہے مسائل حلال و حرام کا جاننا کہ جن کا تعلق تجارت کے ساتھ ہے مستحب ہے. دلیل ان کے لفظ جنبغی جناب شیخ طوسی علیہ رحمہ نے ذکر کی. اس کے مقابلے میں قول ہے جناب ایذا نافع کا، جناب ہدایت الناظرہ کا، جناب صاحب مقنعہ جناب شیخ مفید علیہ رحمہ کا کہ وہ کہتے ہیں واجب ہے. اور جناب مصنف شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ ان کا جو نظریہ وہ بھی یہی ہے کہ فرماتے ہیں عقلاً و شرعاً واجب ہے. تو اس حوالے سے گفتگو چل رہی تھی اور یہ اپنی ادلہ پیش کر رہے تھے اس حوالے سے کہ عقلاً و شرعاً فرماتے ہیں تجارت کے احکام مسائل حلال و حرام کا جاننا واجب اور ضروری ہے. البتہ دو قسم کے مسائل ہیں. ایک ایسے مسائل ہیں کہ جو انتہائی دقیق ہیں اور ایک ایسے مسائل ہیں کہ جو عامۃ البلوہ ہیں. تو فرماتے جو عامۃ البلوہ ہیں ان کا سیکھنا واجب اور ضروری ہے. ہاں جو دقیق مسائل ہیں کہ جن کے لیے واقعی اجتہاد کی ضرورت ہے تو فرماتے ہیں وہ مستحب ہے. لذا فرماتے ہیں وَيُمْكِنْ تَوْجِيهِ كَلَامِهِمْ، یہ جو فقہا نے فرمایا کہ مستحب ہے تفقہ فی مسائل الحلال والحرام المتعلقۃ بالتجارات، فرماتے ہیں یہ جو استحباب انہوں نے ذکر کیا ہے ممکن ہے کہ ان کے کلام کی توجیہ اس طرح کریں کہ بِإِرَادَةِ التَّفَقُّهِ الْكَامِلِ، کہ ایسا تفقہ کہ جو کامل ہو. کس طرح؟ نمبر ایک لِيَطَّلِعَ عَلَى مَسَائِلِ الرِّبَا الدَّقِيقَةِ، تاکہ یہ انسان جو تاجر وہ ربا کے مسائل کے جو انتہائی دقیق ہے ان سے مطلع ہو جائے. نمبر دو والمعاملات الفاسدہ كذلك، اسی طرح وہ معاملات کہ جو دقیق ہیں اور جلدی فاسد ہو جاتے ہیں، مثلا بے صرف کی مثال پیش کی تھی. تو ممکن ہے ان کی مراد یہ ہو نمبر ایک لِيَطَّلِعَ عَلَى مَسَائِلِ الرِّبَا الدَّقِيقَةِ وَالْمُعَامِلَاتِ الْفَاسِدَةِ كَذَلِكَ، یعنی دقیقہ. نمبر دو وَيَطَّلِعَ عَلَى مَوَارِدِ الشُّبْهَةِ، اور اس طرح وہ موارد کہ جہاں پہ شبہ ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے. نیز والمعاملات الغیر الواضح الصحہ، وہ معاملات کی جن کی صحت واضح نہیں ہے. لذا فیجتنب عنہا فی العمل، لذا عملی لحاظ سے ان سے اجتناب ضروری ہے کیونکہ علم اجمالی موجود ہے کہ ان میں حرمت موجود ہے. تو پس فإن القدر الواجب هو معرفت المسائل عامۃ البلوہ، فرماتے ہیں وہ مقدار کہ جس کا سیکھنا واجب ہے وہ مسائل ہیں کہ جو عامۃ البلوہ ہیں، عمومی طور پہ پیش آتے ہیں. لا الفروع الفقیہ المذکورہ فی المعاملات، نہ وہ فقہی فروعات کے جو معاملات میں ذکر کی گئی ہیں. ویشہد للغایۃ الاولی، فرماتے غایت اولا جناب نے دو علتیں پیش کی. نمبر ایک لیطلع علی مسائل، اور فرمایا نمبر دو ویطلع علی موارد شبہ. تو ان میں سے جو پہلی علت ہے، پہلی جو غایت ہے اس کے لیے ایک استشہاد کر رہے ہیں اور دوسری کے لیے بھی ایک استشہاد کر رہے ہیں. فرماتے ہیں یشہد للغایۃ الاولی قول علیہ السلام فی مقام تعلیل وجوب التفقہ، وجوب التفقہ کی تعلیل میں جناب نے اس طرح فرمایا کہ ان الربا اخفى من دبیب النملۃ علی الصفا، فرماتے ربا اس سے بھی مخفی ہے کہ جس طرح حرکت النملہ، دبیب یعنی حرکہ الحرکت المخفیہ، فرماتے ہیں نملہ کی جو حرکت علی الصفا ایسی چٹان پہ بالکل صاف ہے، فرماتے ہیں کہ جس کو انسان نہیں سن سکتا، اتنی مخفی ہے کہ انسان نہیں سن سکتا. تو فرماتے ہیں ربا اس سے بھی زیادہ مخفی ہے. وللغایۃ الثانیہ، اور جو غایت ثانیہ بیان کی کہ موارد شبہ، اس کا استشہاد اس قول سے کر رہے ہیں کہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام اپنی سابقہ روایت میں ان سے نقل ہے کہ فرماتے ہیں من لم یتفقہ، جو بھی فقہ حاصل نہیں کرتا، ثم التاجر، اور پھر تجارت کرتا، تورط فی شبہات، تو وہ شبہات میں داخل ہو جائے گا. تو فرماتے ہیں لیکن ظاہر صدر الوجوب،
فرماتے ہیں یہ ہم نے پیش کیا ہے کہ جو دوسری ہے یہ استحباب پہ دلالت کر رہی ہے، لیکن اس روایت کی ابتدا کو دیکھیں تو اس سے کیا فرماتے ہیں وجوب ظاہر ہوتا ہے۔ فلاحظ نیز فرماتے ہیں وقد ہو کیا توجیہ کلامہم بما ذکرنا عن غیر واحد، فرماتے جو توجیہ ہم نے بیان کی ہے کہ عامت البلوہ مسائل کا سیکھنا تو واجب ہے تاجر کے لیے، لیکن دقیق مسائل نیز یہ کہ جو موارد شبہ ہیں فرماتے ان کا سیکھنا مستحب ہے، واجب نہیں۔ اس توجیہ کو اور بھی کافی سارے فقہاء نے ذکر کیا ہے۔ اور ولا یخلو ان وجہ فی مقام توجیہ، فرماتے مقام توجیہ میں ان کی کلام واجہ اور دلیل سے خالی بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلا جو مسئلہ پیش کر رہے ہیں، اگلی جو فرق پیش کر رہے ہیں وہ اس طرح ہے کہ جب ہم ان روایات کی طرف نگاہ کرتے ہیں کہ جن میں مسائل تجارت کی تفقہ کے حوالے سے گفتگو ہے اور ان میں جو تاکید کی گئی ہے اس بنیاد پہ کہ ان کے اندر ربا موجود ہے اور ممکن ہے ربا کی صورت میں آپ اکل مال بالباطل کھائیں، تو فرماتے یہ بہت بڑے گناہوں میں سے ہے، تو بنابراً پس اجتہاد ضروری ہے، بالآخر انسان اکل مال بالباطل نہ کھا سکے وغیرہ وغیرہ، اور اس کی اتنی زیادہ تاکید کی گئی ہے اور نہ جاننے کی صورت میں اتنی زیادہ مذمت کی گئی ہے، تو پس فرماتے ہیں اجتہاد ضروری ہے، اور اجتہاد جب ضروری ہے تو انسان کی ساری عمر فنا ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں نا اجتہاد ضروری نہیں بلکہ اس سلسلے میں تقلید صحیح بھی کافی ہے، کسی مجتہد کی تقلید کر لیں تو پھر بھی کافی ہے۔ تو اس بنیاد پہ فرماتے ہیں تعارض پیش نہیں آتا، کیونکہ بعد نے کہا کہ ادھر ان ادلہ کو دیکھتے ہیں، ادلہ تفقہ کو تو وجوب تک چلا جاتا ہے، اور ادھر جب ادلہ تحصیل معاش کو دیکھتے ہیں کہ بار بار تاکید کی گئی ہے کہ آپ اپنے معاشات کی طرف توجہ دیں، دوسروں پہ بوجھ نہ بنے، اخراجات واجب النفقہ پہ جو خرچ کرنے ہیں وہ خرچ کریں اور جو مستحب ہے وہ خرچ کریں وغیرہ وغیرہ، تو فرماتے اس صورت میں ظاہری طور پہ تعارض نظر آ رہا تھا، بس اور تعارض کی صورت میں یا تو ہم یہ کہیں کہ تفقہ چھوڑ دیں یا یہ کہیں کہ معاش چھوڑ دیں، تو فرماتے ہیں اس طرح جب ہم نے مسئلہ پیش کیا تو فرماتے ہیں یہ تعارض ختم ہو جاتا ہے۔ لذا فرماتے ہیں ثم ان التفقہ فی مسائل التجارہ، مسائل تجارت میں تفقہ لما کان مطلوبا، جب مطلوب اس وجہ سے کہ للتخلص عن المعاملات الفاسدہ، تاکہ انسان فاسد معاملات سے بچ جائے، کہ التی اہم الربا، کہ جن میں سے مہم تن ربا ہے، کہ یہ معاملات فاسدہ الجامعہ، کہ جن تمام کا مجموعہ اور نتیجہ اس طرح ہے کہ بین اکل المال بالباطل و ارتکاب الموبقۃ القضائیہ، کہ اگر ربا موجود ہو یا معاملہ فاسد ہو تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ انسان اکل مال بالباطل کھائے گا، مال بالباطل کھائے گا، نیز یہ کہ گناہ کبیرہ میں مرتکب ہوگا۔ تو فرماتے لم یعتبر فیہ کونہ ان اجتہاد، فرماتے معتبر اس میں نہیں ہے کہ یہ انسان مجتہد بن جائے، بل یکفی فی التقلید الصحیح، بلکہ اس میں تقلید صحیح بھی کافی ہے۔ لذا فلا تعارض بین ادلۃ التفقہ، ہونا فرماتے اس طرح یہاں پہ ادلہ تفقہ کے درمیان و ادلۃ تحصیل المعاش، اور وہ ادلہ کی جو کہتی ہے معاش ضروری ہے، معاش ضروری ہے، جیسا کہ عرض کی، تو فرماتے ہیں کوئی تعارض موجود نہیں ہے۔ نعم ربما اورد فی ھذا المقام وان کان خارجا عنہ، البتہ بعض نے یہاں پہ اس مقام میں، یعنی جو مقام جس میں ہماری گفتگو مسائل تجارت ہے، فرماتے ہیں وَإِن كَانَ خَارِجًا عنہ، اگرچہ یہ ہمارا مقام نہیں ہے، فیما نحن نہیں ہے، لیکن بعد نے اس طرح ذکر کیا ہے کہ تعارض پیش آتا ہے، کس طرح بین ادلت طلب مطلق العلم، مطلق علم کے بارے میں جو ادلہ موجود ہیں، اطلب العلم یا طلب العلم فریضہ، کہ الشامل، کہ جو شامل ہے لمعرفت مسائل العبادات، کہ انسان عبادات کے مسائل کو بھی جانتا ہو، وانواع المعاملات، اور مختلف قسم کے معاملات، عقود ہیں، ایقاعات ہیں، حدود ہیں وغیرہ وغیرہ، کہ المتوقف علی الاجتہاد، کہ جو اجتہاد پہ موقوف ہیں، وبین ادلت طلب الاکتساب والاشتغال فی تحصیل المال، اور وہ ادلہ کہ
کہ جو کہتے ہیں اکتساب طلب کرنا چاہیے، والاشتغال فی تحصیل المال، اور تحصیل مال میں انسان کو مشغول رہنا چاہیے. کیوں؟ لأجل الانفاق علی من ينبغي ان ينفق علیہ، تاکہ انفاق کیا جائے ان پہ کہ جن پہ خرچ کرنا مناسب ہے، یعنی یا واجب النفقہ ہیں یا مستحب النفقہ ہیں. نیز و ترک القاء قلہ علی الناس، اور یہ کہ انسان دوسرے لوگوں پہ بوجھ نہ بنے، کیونکہ روایات میں ہے کہ ملعون من القى قلہ علی الناس، کہ الموجب لاستقاق اللعن، کہ جو موجب بنتا ہے کہ انسان ملعون بن جائے، لعنت اس پہ، جیسا کہ روایت عرض کی. تو انہوں نے کہا کہ ان دونوں میں تعارض ہے، ادلہ طلب مطلق علم اور ادلہ اکتساب، ان کے درمیان تعارض ہے. کس طرح؟ کہ فإن الاخبار من الطرفین قصیرہ، دونوں طرف سے اخبار بہت ساری ہیں. مثلا چند اخبار انہوں نے یہاں پہ ذکر کی ہیں. یکفی فی طلب الاکتساب ما ورد، اکتساب کی طلب میں، حلال روزی کمانے کی طلب میں کافی ہے، جیسا کہ یہ روایت ہے کہ من انہ اوحى اللہ تعالی الی داود علیہ السلام، خداوند عالم نے جناب داود علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی، یا داود انک نعم العبد، اے داود آپ اچھے عبد ہیں، اچھے انسان ہیں، لولا انک تاکل من بیت المال، اگر آپ بیت المال سے نہ کھاتے، ولا تعمل بیدک شیئا، کہ یہ جو آپ اپنے ہاتھ کی چیز نہیں کھاتے اور بیت المال کی چیز کھاتے ہیں، فرماتے یہ مناسب نہیں. فبقى علیہ السلام 40 صباحا، تو جناب 40 دن روتے رہے کہ کیسا کام ہم سے ہو گیا. ثم اعلان اللہ طال له الحدید، پھر خداوند عالم نے 40 دنوں کے بعد ان کے لیے حدید کو، لوہے کو نرم کیا، جیسے قرآن مجید میں بھی ہے کہ ہم نے جناب داؤد کے لیے حدید اور لوہے کو نرم کیا. لینا لہ الحدید یا علنا لہ الحدید، اور دعا میں بھی ہے ملین الحدید لداود علیہ السلام. تو خلاصہ ان کے لیے لوہے کو نرم کیا. وکان یعمل کل یوم درع، اور جناب ہر دن ایک زرہ بناتے تھے، ویبیعہ ب1000 درہم، اور اس کو بیچتے تھے 1000 درہم پہ. فعملا 360 360 درہم زرہ بنائی، فباعہا، اور ان کو بیچا، واستغنان بیت المال، اور بیت المال سے مستغنی ہو جائے. الحدیث، اس کے علاوہ اور بھی حدیثیں ہیں جو انشاءاللہ اگلے سبق میں ذکر کریں گے، اور جناب مصنف کا نظریہ بیان ہوگا کہ وہ جمع فرما رہے ہیں ان ادلہ اور ادلہ طلب علم کے درمیان. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین.